بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حماد اہل بیت صدارتی ایوارڈ یافتہ تمغہ حسن کارکردگی جناب محسن نقوی شہید اعلی مقامہ کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ ناظرین، موجودہ ملک کی صورتحال سونی دھرتی پاکستان کے طول و عرض میں عزاداری مظلوم کربلا کی یاد میں منعقدہ مجالس اور محافل میں برسر منبر موجود قبیلے کی ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں، ایک دوسرے کے خلاف بدزبانیاں اور ایک دوسرے پر بہتان اور تہمات لگانے کا جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، وہ ایک ایسی روش ہے جس سے شخصیات یا لوگ متاثر نہیں ہو رہے، بلکہ مکتب کی جگ ہسائی کا سبب بن رہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ کئی بیانات میں، اپنے ویڈیو بیانات میں، ہم نے ان ناہموار سلسلوں کی نہ صرف مذمت کی ہے، حوصلہ شکنی بھی کی ہے، اور اس سرگرمی کو مکتب کے لیے، قوم کے لیے انتہائی مہلک جرم قرار دیا ہے۔ آئین پاکستان، سرزمین پاکستان میں بسنے والے ہر محب وطن پاکستانی کو ایک بنیادی حق دیتا ہے، جہاں پر وہ اظہار رائے میں آزادانہ اور خود مختارانہ اس کو بات کہنے کا حق ہے، وہاں پر اپنے حریف اور اپنے مخالف کے وجود اور اس کی حیثیت کا اعتراف کرنا بھی شامل حال اور اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ آئین پاکستان میں بہت کچھ اصلاحات اور ترامیم ہو چکی ہے، جس سے اکثریت باخبر نہیں ہے، لیکن اب تو منبر پر جو روش چل نکلی ہے، وہاں پر آل محمد کے ذاکر، ان کی حمد، ان کی توصیف اور ان کی توقیر بیان کرنے والے واعظین اور خطبہ بھی ان کی اہانت اور ان کی توہین کرنے کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اس وقت منبر پر جو لوگ موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ کسی درسگاہ سے فکری تربیت حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے آئے روز منبروں سے ایسی جاہلانہ سوچ پر مبنی بیانیے سننے کو مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اقوام عالم میں، دیگر مذاہب اور مسالک میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی جگ ہسائی اور شرمندگی کا
وہ سبب بن رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایسے حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ باہمی مشاورت کے ساتھ صاحبان کمال، عمائدین ملت، کارکنان ملت، زعمائے ملت، دانشور، وکلاء، ماتمی سنگتوں کے سالار اور دیگر مخادیم سمیت وہ باکمال اور باصلاحیت لوگوں کو اس ضمن میں اپنا مثالی اور کلیدی کردار ادا کرنے کی جو ضرورت ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ انفرادی طور پر اس ضمن میں اذہان بلند کر رہے ہیں، لیکن اس اذان کو بلند کرنے والے کی ذاتی حیثیت کو عنوان بنا کر اس کی سچی بات کو بھی رد اور قد کی نظر ہونا پڑتا ہے۔ کبھی لوگ ذاتی کردار کو عنوان بنا کر سچی اور اچھی بات کو بھی نہ صرف چھٹلاتے ہیں بلکہ اس پر تمسخر اڑاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ میں اس موقع پر صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کو جو درپیش خطرات ہیں ان کو محسوس کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں جب ایک ذاکر نے برسر منبر توہین رسالت کی، توہین قرآن کی، توہین معصومین کی، اس ذاکر کے طرفدار اور حمایت کرنے والے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کے وجود کا انکار کیا، انہوں نے آل محمد کے فرامین کو جھٹلایا اور انہوں نے اس نبی برحق پر تہمت باندھی جن کا وجود 1,23,999 انبیاء کے لیے باعث رحمت ہے، ان کا وجود تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ تمام عالمین کے لیے مکمل ہدایت کا سبب ہے، وہ عالم انسانیت کے لیے منبع ہدایت ہے اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ ان کی توہین کرنے والے کے طرفداروں نے، ان کی توہین کرنے والوں کے طرفداروں نے نتیجے کی پرواہ نہیں کی بلکہ بت پرستی کی ایک جدید شکل، شخصیت پرستی کا شکار ہو کر انہوں نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اس وقت ہوئی جب ملت شیعہ کے تمام ادارے، بزرگ علماء حقہ اور وہ لوگ جو خود کو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے ترجمان اور ان کی قیادت کے دعوے دار سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی ایسے مشکل اور گھمبیر حالات میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے وسیم بلوچ نامی شخص کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی گئی اہانت اور حرزہ سرائی کی نہ صرف مذمت کی بلکہ مکتب کے عقائد، نظریات پر انہوں نے کوئی رائے دینا پسند کی۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حوزہ علمیہ، جامعۃ المنصر لاہور، جامعۃ الکوثر اسلام آباد سمیت دیگر جتنے ادارے اور مقتدر شخصیات ہیں، میں حضرت علامہ
سید شہنشاہ حسین نقوی سمیت دیگر علامہ سید ساجد علی نقوی سمیت ان کے دیگر مجلس عبادت مسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، حضرت علامہ امین شہیدی صاحب، اس کے علاوہ دیگر مقتدر شخصیات ایسی ہیں جو صاحب رائے ہیں، اور وہ اپنے معاملات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فیصلہ کن رائے دینی چاہیے کہ وسیم عباس بلوچ نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں کیا۔ لیکن ایسے لوگوں کا ایسے حساس موقع پہ خاموش رہنا ابہام کو جنم دیتا ہے۔ لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود رائے زنی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر وسیم عباس بلوچ کے بیانیے کو گمراہ کن بیانیہ سمجھتا ہوں، اور اس حساس موضوع پر جو اس نے برسر منبر مباحثہ کیا ہے، تکرار کیا ہے، اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنوان بنا کر اس نے یہ واضح کہا کہ آپ سرکار ہدایت نہیں کر سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اگر وسیم عباس بلوچ نے درست کہا، صحیح کہا، تو ان لوگوں کو مصلحتاً خاموشی اختیار کرنے کی بجائے میں بار بار اس جانب توجہ مبذول کروا چکا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً ابہام پیدا کرنے کی بجائے، مصلحتاً خاموش رہنے کی بجائے، آپ کو یہ کہنا چاہیے وسیم بلوچ نے درست کہا ہے، غلط کہا ہے، اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، اس نے نہیں کیا، اور اس نے عذرو قرآن کیا کہا، اس نے احادیث انبیاء کے متعلق کیا کہا، اس نے فرامین معصومین میں جو ان کا مقام، مرتبہ اور رسالت مآب کی شان اقدس میں جو ان کو منبع ہدایت اور سرچشمہ ہدایت قرار دیا گیا، اور اس نے اس کو سرے سے نہ صرف جھٹلایا، انکار کیا، بلکہ اس کے بعد اس کی ہٹ درمی یہ ہے کہ اس نے واضح طور پر اس پر کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دی، کوئی معذرت نہیں کی، اور بلکہ اس نے ہٹ درمی کا اظہار کر کے اس نے میرے مکتب یعنی کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے قومی وقار پر کاری ضرب ماری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سوچنے سمجھنے کی ہیں۔ آئیے آج ہم پھر سے ان صاحبان کمال کو، ان علماء حقہ کو بیدار کریں، قوم میں بیداری کی تحریک کو متعارف کرائیں، اور ذاتی اختلافات کو عنوان بنا کر ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کی بجائے نظریات پر بات کریں، کاز پر بات کریں، ایشوز پر بات کریں، اور اگر ہم ذاتی اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے اس سے اجتناب کریں، اور وہ لوگ جو منبر پر آ کر قومی ترجمانی کا، قومی چہرے کا وہ ایک ٹائٹل لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قبلے درست کریں، وہ علماء حقہ سے استفادہ کریں۔ بند دوڑا ربائی پڑھنے والا بندہ جب آیات قرآنی کی تفسیر بیان کرے یا انبیاء کے کردار، مقام، مرتبے اور فضیلت کے عنوان پر مباحثہ شروع کر دے، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ کیوں کہ علماء کی بحث جہلا کو زیب نہیں دیتی۔ آج تکلیف صورتحال یہ ہے کہ منبر پر جتنے لوگ موجود ہیں ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے، ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، وہ کسی درسگاہ سے، کسی مکتب کے تربیت یافتہ نہیں ہے، بلکہ وہ بند دوڑا اور کیسٹ کے ذاکر ہیں۔ انہوں نے سنی سنائی، اور معصوم سے جب کسی نے پوچھا مولا سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے، آپ نے فرمایا 4 انگشت کا فرق ہے۔ سوال کرنے والے نے استفسار کیا، مولا وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا آنکھ سے سنا ہوا سچ ہے، کان سے سنا ہوا جھوٹ ہے، اور یہ سنی سنائی بات منبر پر بیان کر کے کمزور حوالے دیتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے ان سے سنا،
اس نے ان سے سنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کمزور ہوتی ہیں. آئیے آج پھر سے ہم عہد کریں کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں گے جو منبر پاک پر کمزور بات کرتے ہیں، بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں اور بغیر کتاب کے بات کرتے ہیں. ابھی ادارہ منہاج الصالحین نے مقتل کے عنوان سے، فضیلت آل محمد کے عنوان سے بہت ساری کتابوں کے ترجمے کر دیے ہیں جو صاحبان منبر کے لیے استفادہ کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.